بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم کی ڈیٹیل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ انسان کی ایک خصلت دیکھیں کہ انسان جو ہے، انسان کی جو موجودگی ہے نا، وہ اسٹیٹک نہیں ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے. انسان کے اندر ایولیوشن کا، تبدیلی کا، امپرومنٹ کا، ارتقاء کا جو جذبہ ہے نا، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. انسان کوئی یہ بے جان چیزوں کی طرح نہیں ہے، جیسے یہ درخت، پودے، پھول، پہاڑ، زمین، ان سب میں بھی ارتقاء آتا ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی بھی ایولیوشن ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ایولیوشن ہے نا، وہ بہت سلو ہوتی ہے، اور انسان کی جو ایولیوشن ہے وہ بہت سپیڈ میں ہوتی ہے ان کے مقابلے میں. جیسے بھی 10 سال پہلے جو ایک انسان ہے وہ بہت فرق ہوگا، 5 سال پہلے ایک انسان بہت فرق ہوگا. ابھی وہ فرق کیا ہے؟ ابھی وہ جو امپرومنٹ اس کے رویے، اس کے مزاج کے اندر آ رہی ہوتی ہے، ابھی وہ امپرومنٹ، وہ بیسیکلی ارتقاء، امپرومنٹ، ایولیوشن، وہ اس چیز کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہے. اب ہماری پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ تبدیلی صرف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہی نکلنی چاہیے. اس تبدیلی کا رخ دنیا کے کسی ایلیمنٹ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائی دینا چاہیے، وہ سیدھا راستہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لے کے جائے. ہم اپنے اندر جو زندگی میں تبدیلیاں لے کے آئیں، ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں جو تبدیلیاں پیدا ہوں، وہ ایسی تبدیلیاں ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں. قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف اٹھانے والا ہے، پھر اس کو ہی ملنا ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف پہنچنے کا سفر کبھی بھی سیدھا اور آسان نہیں ہے. اللہ کی طرف چلنے والے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن کی کچھ لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں یا غلط راستے پہ ہیں. ابھی وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، مطلب آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں بہتری لائے یا نقصان لائے. کچھ بھی چل رہا ہے، الٹیمیٹلی آپ نے پہنچنا صرف اللہ کی طرف ہے، پھر اس کو ملنا ہے، پھر ملنا ہم نے اللہ کو ہی ہے. وہ راستہ جس کو ہم نے چوز کر رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ جا اللہ کی طرف کا ہے. اب اس راستے میں آپ نے کیا چیز چوز کی ہے، اس کے نقصانات ہیں جو آپ کو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد ملیں گے. ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یاد رکھیں، تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن از ٹورڈز اللہ. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ تمہارا رب ہی کی طرف انتہا ہے. پہنچنا صرف اللہ ہی کی طرف ہے. آپ جس راستے پہ کھڑے ہیں، وہ راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. ابھی اس راستے پہ آپ چل کیسے رہے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے. قرآن پاک کی سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب جس کا مال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش واپس آئے گا. اور جس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. وہ اپنے اہل و عیال میں ہی مگن رہتا تھا. وہ تو یہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے نہ جائے گا. کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. اب یہ دیکھیں کہ آپ اس راستے کے اوپر آپ نے وہ کون سے لوگوں میں شامل ہوئے ہیں، کون سی طرح کی زندگی گزاری ہے، اور اس کے رزلٹس آپ کی زندگی کے گزارنے کے مطابق ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جا اللہ کی طرف ہی رہے ہیں. مطلب وہ راستے کی ڈیسٹینیشن کسی اور طرف نہیں جاتی ہے، آپ کسی کے بھی ماننے والے ہیں، آپ جا اللہ کی طرف رہے ہیں. ابھی وہ راستہ کیسے گزارا ہے، یہ راستہ آپ کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے. صراط المستقیم از ون اسٹریٹ پاتھ ٹو آلمائٹی اللہ. صراط کا مطلب ہے راستہ، مستقیم استقامت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اسٹریٹ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ رائٹ یا لیفٹ نہیں ہوتا، وہ سیدھا راستہ ہے. یہ جو ہائی وے ہے نا، جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ سیدھی ہائی وے ہے. اس میں کوئی ڈیٹورز نہیں ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، اس میں کوئی ٹوسٹ اور ٹرنز نہیں ہے. آپ نے سیدھا صراط المستقیم، وہی سیدھا راستہ فالو کرنا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور یہی سب سے شارٹیسٹ اور فاسٹسٹ اور بینیفیشل روٹ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، صراط المستقیم. اب قرآن پاک میں جو صراط المستقیم کا لفظ ہے، یہ 40 مرتبہ آیا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ قرآن کی جو فلسفی ہے نا، وہ ریفیوز کرتی ہے پلورلزم کو. یعنی کہ ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 4-5 راستے ہیں، کسی بھی راستے پہ چل لو تو ہم پہنچیں گے اللہ کی طرف. کوئی اس کے اندر پلورلزم نہیں ہے، بہت زیادہ راستے نہیں ہیں، کوئی ملٹیپل ویز نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے جو کہ صراط المستقیم ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. اب اسلام والے راستے پہ چل کے آپ اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. کوئی چلنے پھرنے والا نہیں، مگر وہ اس کو چوٹی سے پکڑنے والا ہے، قبضے میں لیے ہوئے ہے.
بے شک میرا رب ہے راستے پر سیدھے، یعنی کہ صرف اللہ ہی سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ کے اس راستے پہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسی سیدھے راستے پہ چڑھ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے چل رہے ہیں جو کہ سنگل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں فائنل ڈیسٹینیشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اگر بہت زیادہ راستوں کی یعنی کہ ملٹیپلیکیشن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اتنے راستے کو، یہ نہیں کہ بہت سارے راستے فالو کرو گے تو وہ مجھ تک لے آئیں گے۔ اگر اللہ نے ملٹیپلیکیشن سے منع کیے تو ایک ہی اینگل آتا ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذاہب کا احترام کرنے کے لیے کیوں کہا؟ ابھی دیکھیں ان کے مذاہب کا احترام، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھائی ہے، درست دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھائی ہے، درست دین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو ایک اللہ کے رہنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب قرآن پاک کی لاجک یہ ہے کہ میں آپ کی چوائس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ وی ول بوتھ ریچ دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن آف اللہ تعالیٰ، کہ اگر ہم ڈفرینٹ روٹ فالو کریں گے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے ٹھیک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ چیز، ابھی وہ صحیح راستہ، اب اگر 2 3 4 5 راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو اس صراط المستقیم کی طرف کیوں جانے کے لیے کہا گیا؟ اب اگر صراط کی طرف مستقیم کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تو ڈیفینیٹلی جو دوسرا راستہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ وہ دوسرا راستہ چوائس بائی چوائس لے رہے ہیں، بغیر پڑھے لے رہے ہیں، اگر آپ کو دعویٰ آئی ہے آپ اس کو ریڈ ہی نہیں کر رہے، کاؤنٹر چیک ہی نہیں کر رہے، تو وہ پھر اس انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے۔ آپ ایسے انسان کی پرسنل چوائس کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ رسپیکٹ کریں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ڈس ایگری کرتے ہیں انتہائی لاجیکل وے سے نا، یہ چیز کہی گئی ہے۔ اب ایک اور بات قرآن پاک میں آتی ہے، ایک تو ہمارا صراط مستقیم ہے، اب سم ٹائمز بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے فی سبیل اللہ۔ اب سبیل جو ہے نا یہ پلورل فارم ہے، ملٹیپلیکیشن کو اظہار کر گیا سبل سے۔ ابھی ملٹیپلیکیشن کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ اب ہمارے دین میں سائیڈ روڈز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی ویز ہو سکتے ہیں، مگر یہ سارے روڈز اور سارے ویز جو ہے نا یہ الٹیمیٹلی کھلنے صرف صراط المستقیم پہ ہیں، مین ہائی وے پہ کھلنے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس مارجن ہے، اگر ہمارا راستہ تھوڑا بہت ٹیڑھا، ہم رائٹ اور لیفٹ ہو جاتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، رائٹ لیفٹ ہو گئے واپس سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اگر رائٹ ہو گئے تو رائٹ سے رائٹ لگے جا رہے ہیں، لیفٹ سے لیفٹ لگے جا رہے ہیں، جو اب اپنا مین فوکس نہیں آپ نے لوز کرنا۔ اب دیکھیں اس چیز کی ڈیٹیل کتنی پیاری بتائی جا رہی ہے کہ دا پاتھ ریفر ٹو ان صراط المستقیم از اونلی ون پاتھ، راستہ صرف ایک ہے لیکن ڈفرینٹ روٹس ہو سکتے ہیں اس راستے تک پہنچنے کے لیے۔ ابھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائیورسٹی آف انڈرسٹینڈنگ اور اپروچنگ ڈیٹیلز از ایکسیپٹیبل، یعنی کہ آپ اگر کسی ایک قاعدے کو سمجھ کے، ریلیجیس قاعدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، تو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے ڈفرینٹ ویز ہیں، آپ کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کو پکڑیں، لیکن آپ نے الٹیمیٹلی جو مرج کرنا ہے نا اس انڈرسٹینڈنگ سے جس روٹ کے اوپر، وہ روٹ ایک ہی ہے، وہ ہائی وے صرف ایک ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بتاتا ہے، اور یہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب بات ہے وٹ از صراط المستقیم ان سبسٹنس، یعنی کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے مراد اسلام، کچھ کہتے ہیں قرآن، کچھ کہتے ہیں شریعہ یعنی کہ اسلامک رولز، کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہتے ہیں امام جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ابھی یہ سب چیزیں دیکھا جائیں ایک سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، لے کے تو یہ سبھی چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ شارٹیسٹ کوکسٹ گارنٹی روٹ ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو سبھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر صراط المستقیم آیا ہے، جیسے کہ بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ آیات کے ریفرنسز دیکھے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ قرآن پاک شروع ہوا درمیان کی آیت کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آیا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے اس صراط کا ڈیفینیشن بھی اسی صورت میں، پہلی ہی صورت میں دے دی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور کن کا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دی ہے۔ ڈیٹیلز آگے قرآن میں آئیں گی، لیکن اللہ نے انسان کی آسانی کے لیے انیشلی بھی بتا دی ہے سورہ فاتحہ میں، بڑا کنسائز اور پریسائز کر کے۔ اب ایک بات آتی ہے اس میں، ایک یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ اگر ہم آلریڈی مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم تو صراط المستقیم پہ ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا بولا کہ اسلام جو ہے وہ اس کا دین ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم اسلام پر ہیں تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 مرتبہ، ابھی ہر رکعت میں جو بیسک رکعت ہے اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں ہیں، یعنی کہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں ہیں، پھر ہم ہر دعا میں یہ کیوں مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ سوچنے کی بات تو ہے۔
ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کی ریپیٹیشن اس لیے کرتے ہیں خود کو بتانے کے لیے، اپنی سائیکالوجی کو بتانے کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو نے راستہ تو سیدھا دکھا دیا ہے، لیکن اب ہمیں تو اس راستے پر قائم رکھ. ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس راستے کی سسٹینیبلٹی مانگتے ہیں. اسلام پہ تو ہم ہیں، اب اس راستے سے ہماری ڈیویشن تو بہت سارے چانسز ہیں نا، ہم یہاں وہاں مڑ تر سکتے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ، ہمیں اس پہ استقامت عطا کر. مطلب ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے موڑ، ایسے دوراہے، ایسے چوراہے آتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کون سا راستہ لینا ہے. ہمیں اس راستے کے لیے گائیڈنس چاہیے. ابھی وہ گائیڈنس ہمیں قرآن سے ملے گی، سیرت سے ملے گی، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے ملے گی، اللہ کے ان پیارے لوگوں سے ملے گی جنہوں نے اللہ کو فالو کیا اور ان مشکلات، ان معاملات میں سے زندگی کے وہ گزرے اور انہوں نے جو فیصلے کیے وہ کس طرح شریعت کے مطابق تھے. ابھی اس چیز کے لیے ہمیں مستقل ان سب معاملات سے ہم جڑے رہیں گے تو ہی ہم اپنی زندگی کے معاملات کر سکتے ہیں نا. یہ کافی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں بھی ہم مسلمان ہیں اور بس ہم سیدھے راستے پہ آگے، ہم دین اسلام پہ ہیں. اب اس دین اسلام میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس چیز کے لیے جو گائیڈنس ہے نا وہ ہمیں مسلسل چاہیے. اور وہ جو مسلسل گائیڈنس ہے نا وہ ہمیں دینے والا جو روشنی کا بلب ہے نا وہی ہے، وہ ہمارا اللہ ہی ہے. اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں مسلسل کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے رکھ. ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کسی ایسی مشکل میں آ پڑیں تو ہمیں راستہ دکھا دینا کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. اب اس سیدھے راستے کے اوپر ہماری جو پرفیکشن ہے نا وہ پرفیکشن ہمیں الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے. اب جیسے اگر میں اپنے آپ کو کنسیڈر کروں، اگر یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اب اس سیدھے راستے کے اوپر لیولز ہیں نا، ہر راستے کے لیولز ہوتے ہیں نا. کوئی گیم کھیلیں، کوئی زندگی کے معاملات ہیں اپنے، وہ دیکھیں کوئی ڈگری لینی ہے، پہلے ایک ڈگری پھر دوسری ڈگری، لیولز ایگزسٹ کرتے ہیں نا. اب صراط المستقیم کے بھی لیول ہیں. اب مجھے سی بندی تو لو لیول پہ ہی کھڑی ہے، ہم تو سمجھ نہیں رہے معاملات کیسے ہیں، ہم تو قائم ہی نہیں، میں تو قائم ہی اس لیول کی نہیں ہوتی. ابھی جو ولی اولیاء، اللہ کے رسول، اب وہ جن سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں ان سیڑھیوں تک پہنچنے کی کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا. اگر ہم پہلی سیڑھی پہ ہیں تو چلو دوسری سیڑھی چڑھنے کی کوشش کریں، تیسری سیڑھی چڑھنے کی کوشش کریں. تو گائیڈنس ہمیں ہر صورت، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ سے اس راستے کے لیے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم صراط المستقیم پر قائم رہ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سب معاملات میں جزا عطا کرے اور سیدھے راستے پہ رہنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.